سود بیاج کے پیسے سے مکان بنایا ہے اور سامنے کیا لکھا؟ ھذا من فضل ربی. تیرے ھذا من فضل ربی لکھنے سے تیرا مکان ٹھیک ہو جائے گا. اور گھر میں لوگ ڈیکوریشن کے لیے آیت الکرسی لگا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ رہے ہیں. نہیں لکھنا چاہیے. علماء نے منع کیا ہے کہ قرآن کی آیتیں ڈیکوریشن کے لیے نہیں اتری ہیں، گھر کو سجانے کے لیے نہیں اتری. ہاں اگر کوئی آیت الکرسی گھر میں اس لیے لگاتا ہے کہ ہم کو آیت الکرسی یاد ہو جائے یا ہم کو بار بار نظر پڑے، ہمیں یاد آتی رہے، ہم پڑھتے رہیں، تو تعلیم کے لیے گھر میں لٹکا سکتے ہیں. برکت کے لیے یا ڈیکوریشن کے لیے گھر میں قرآن کی آیتوں کو بھی لٹکانا صحیح نہیں ہے. تو گھر سے تعویذ کو بھی نکال دو میرے پیارے. تیسری چیز جو گھر سے نکالنا ہے، گانے بجانے کے آلات کو گھر سے نکال دو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے پہلے وہ دور آئے گا، شراب کو نام بدل بدل کے پیا جائے گا. وَأَن تَظْهَرَ الْقَيْنَاتُ عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ، اور ناچنے گانے والی لڑکیاں لوگوں کے کانوں پر جا کے بیٹھ جائیں گی. جب نبی نے صحابہ کو یہ حدیث سنائی ہوگی، صحابہ کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی. آج ہیڈ فون لگانے والوں کو یہ حدیث سمجھ میں آ جائے گی، آج ایئر پوڈ لگانے والوں کو یہ حدیث سمجھ میں آ جائے گی. بائک چلا رہا ہے، مست بنا ہوا ہے، گانا سن رہا ہے، فیورٹ اپنا بالی ووڈ کا گانا سن رہا ہے. سامنے سے ٹریکٹر نے مارا، تیری روح پرواز ہو گئی، تیری جان نکل گئی. تو گانا سنتے ہوئے دنیا سے گیا ہے، اور قیامت کی جب تو اٹھے گا تو وہی گانا سنتے ہوئے تو قیامت. جس حال میں انسان مرے گا اسی حال میں قیامت میں اٹھایا جائے گا. اپنے گھروں کو ناچ گانوں سے دور رکھو میرے ساتھ. کٹیہار اور پورنیہ کے انگلش میڈیم اسکول میں ہماری بیٹیاں پڑھ رہی ہیں. اسکول کا اینول فنکشن ہے. ٹیچر نے آپ سے کہا کہ آپ کی بیٹی سے ہم ڈانس کروانا چاہتے ہیں، بہت اچھا ڈانس کرتی ہے آپ کی بیٹی. آپ نے کہا بہت اچھی بات ہے، ہماری بیٹی ڈانس کرے گی، ہم دیکھیں. اسکول کا اینول فنکشن ہو رہا ہے، آپ کی 12-13 سال کی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والی لڑکی ڈانس کر رہی ہے اور آپ ویڈیو بنا رہے، فخر سے اسٹیٹس لگا رہے، صاحب میری بیٹی بڑا اچھا ڈانس کر. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئی. اور ابھی تک تو یہ حرام کام اسکولوں میں ہوتا تھا، یہ انگلش میڈیم اسکولوں میں ہوتا تھا. اب مدرسوں میں یہ کام بھی ہو رہا ہے. ہاں نام بدل دیا کہ وہاں ڈانس ہو رہا تھا، یہاں ایکشن ہو رہا ہے. جی لڑکیاں نظم پڑھ رہی ہیں، ایسے ایسے جھوم رہی ہیں، گا رہی ہیں، اور اس کو کیا اس کا بڑا اچھا نام رکھ دیا، ایکشن ہو رہا ہے. شرم آنی چاہیے اور چلو اور پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. اپنی قوم کی بچیوں کی ہم نمائش کر رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے. اپنے گھر سے نکال کے پھینک دو ناچ گانے کو. اس ناچ گانے کی آواز کو آپ کے نبی ناپسند کرتے تھے، شیطان کی آواز قرار دیا آپ نے. آج بڑے بڑے متقی داڑھی والے سجدہ کرنے والے، ان کے موبائلوں پر بھی انسٹاگرام اور اسنیپ چیٹ اور فیس بک اور الا اور بلا کے ذریعے ان کے موبائل پر بھی گانا بج رہا ہے. چوتھی چیز جو گھر سے نکال کے باہر پھینکنا ہے، اینٹی وائرس ڈالنا ہے، وائرس نکال دینا ہے. بے حیائی کو اپنے گھر سے نکال دو، بے پردگی کو نکال دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ سال کے 359 دن تو آپ کے گھر میں پردہ ہوتا ہو، لیکن شادی والے دن آپ نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی. مولوی صاحب آج تو شادی ہے، آج اجازت ہے بے پردگی. قرآن کی کون سی آیت ہے اور نبی اکرم کی کون سی حدیث ہے جو شادی بیاہ کے موقع پر آپ کے گھر کی عورتوں کو خوبصورت کپڑے پہن کے، لپسٹک لگا کے، پاؤڈر لگا کے، کریم لگا کے، سج کر کے، سور کر کے دنیا کے سامنے نمائش کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ آپ کے سیمانچل کے جلسوں میں بھی عورتیں آتی ہیں اور باقاعدہ تیار ہو کر کے مائیں اپنی بچیوں کو تیار کر کے لے کے جاتی ہیں اور بغیر کسی پردے کے خوبصورت میک اپ سے سجا کر کے، سوار کر کے ان لڑکیوں کو جلسوں میں لے کر کے آیا جاتا ہے. معاف کرنا میرے پیارے بھائیو، اکبر الہ آبادی نے بالکل صحیح کہا تھا، بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. جب عورت کا پردہ اترتا ہے تو سب سے پہلے مردوں کی عقل پہ جا کے چڑھ جاتا ہے. جی ہاں،
وہ مرد دیوس ہے، وہ مرد بے غیرت ہے جس کے گھر کی بیٹی بہو اور بہن بے پردگی کرے، بے حیائی کرے اور اس کو کوئی فرق نہ پڑے، اس کی ماتھے پر کوئی شکل نہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو دیکھے گا، نہ بات کرے گا، نہ پاک اور صاف کرے گا۔ نمبر 1 العاق لوالدی، اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑ دینے والا۔ نمبر 2 المرأۃ المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی عورت۔ اور نمبر 3 الدیوس، وہ بے غیرت مرد جس کے گھر میں بے غیرتی ہو رہی اور اس کو کوئی فرق نہ پڑ رہا۔ بے حیائی کو گھر سے نکال دو میرے ساتھی۔ اور یہ بھی یاد رکھو جب بیٹیاں جوان ہو جائیں تو ان کو بتا دو کہ کون تیرا محرم ہے اور کون تیرا غیر محرم۔ ایک دن یوٹیوب پر ایک ویڈیو میں نے دیکھا، آج کل بچیوں کے ساتھ سیکسول ہراسمنٹ بہت ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی اپنے رشتہ دار، لڑکی کا چاچا، لڑکی کا ماموں، لڑکی کا چچا زاد بھائی، یہ سب سیکسول ہراسمنٹ کرتے ہیں بچیوں کو، چھوٹی بچیوں کو پریشان کرتے ہیں۔ تو یوٹیوب پر میں نے ایک ویڈیو دیکھا کہ چھوٹے بچوں کو سکھانے کی، اس میں سکھایا جا رہا تھا، ٹریننگ دی جا رہی تھی کہ بچوں کو سکھایا جائے بچپن سے ہی کہ گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی آدمی اگر لڑکی کو غلط طریقے سے ٹچ کر رہا ہے تو لڑکی سمجھ جائے کہ ہاں یہ بیڈ ٹچ ہے اور لڑکی اپنے ماں باپ سے شکایت کرے۔ یہ ایک تعلیم آج اسکولوں میں بھی دی جا رہی ہے اور ہماری بھارت سرکار بھی اس کو دے رہی ہے، اور ٹھیک ہے، اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن ایک چیز اور ہے، جب ہماری بیٹیاں جوان ہو جائیں، ایڈلٹ ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، تو ہمیں ایک چیز اور کرنی چاہیے۔ یا تو ہم ان کو دینی تعلیم دیں، مدرسے میں پڑھائیں، یا آج گھر کے اندر آن لائن بھی دینی تعلیم دی جا سکتی ہے۔ کسی بھی طریقے سے ان بچیوں کو یہ بتایا جائے کہ اے مسلمان لڑکی، جب تو جوان ہو گئی، بالغ ہو گئی، تو گھر سے جب تجھ کو نکلنا ہے تو پردے میں نکلنا ہے، اور گھر کے اندر بھی جو رشتہ دار تیرے غیر محرم ہیں، جیسے خالہ کے لڑکے، جیسے ماموں کے لڑکے، جیسے چاچا کے لڑکے، جیسے تایا کے لڑکے، یہ جب تو جوان ہو گئی اور وہ لڑکے بھی جوان ہیں تو وہ تیرے لیے غیر محرم ہیں، ان سے دوستی رکھنا، ان سے اکیلے میں ملنا، ان کے سامنے بلا وجہ آنا، یہ تمام چیزیں غلط ہیں۔ اپنی جوان بیٹیوں کو یہ بھی سکھایا جائے۔ محرم غیر محرم کا فرق مت کرو۔ بھابھی کو مائکے چھوڑنا ہے، کون چھوڑنے جا رہا ہے؟ دیور جا رہا ہے، شوہر نہیں جا رہا ہے۔ شوہر چھوڑنے چلا جائے گا تو ناک کٹ جائے گی، کون چھوڑنے جا رہا ہے؟ جوان دیور جا رہا ہے، بائک پر بیٹھا ہے، بہو اس سے کندھے سے کندھا سٹا کے بائک پہ جائے گی۔ یہ کیسی بے غیرتی ہے جو آج ہمارے علاقے میں۔ جیجا سالی کو گھما رہا ہے، اور کہاوت ہے سالی آدھی گھر والی۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، کسی نے جس نے یہ کہاوت بنائی ہے سالی آدھی گھر والی، اس کی نیت خراب ہوگی، اس کی سوچ خراب ہوگی۔ اسلام میں سالی کوئی آدھی گھر والی نہیں ہے، سالی آپ کے لیے غیر محرم ہے، اور سالی کو اپنے جیجا کے سامنے آنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ اپنے جیجا جی کو بھائی جان، پتہ نہیں آپ کے سیمانچل میں کیا بولتے ہیں، کٹیہار میں، پورنیہ میں کیا بولتے ہیں، ہمارے یہاں کہیں بھائی جان بولتے ہیں۔ جیجا کو بھائی جان بولتے ہیں، بہن کے شوہر کو بھائی جان بولتے ہیں، تو بھائی جان بول دینے سے وہ آپ کے بھائی نہیں ہو جاتے ہیں۔ ایک لمٹ ہونی چاہیے، ایک پردہ ہونا چاہیے۔ نبی اکرم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، سوال کرتے ہیں افرأیت الحموا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، کیا دیور بھی بھابھی کے پاس اکیلے میں نہیں جا سکتا؟ جیجا سالی کے پاس اکیلے میں نہیں جا سکتا؟ آج آپ کے بنارس کے قریب میں مئو میں جانتا ہوں، مبارک پور میں جانتا ہوں، اعظم گڑھ میں جانتا ہوں، آپ کے سیمانچل کے بھی بہت سارے علاقوں میں یہ چیز مل جائے گی۔ شوہر باہر کمانے گیا ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، بیوی اسی فیملی میں رہتی ہے، دیوروں کے ساتھ، جیٹھوں کے ساتھ، جوائنٹ فیملی سسٹم میں شوہر دور رہ رہا ہے، پردیس میں رہ رہا ہے، اور اس کی جوان بیوی اسی گھر میں رہ رہی ہے۔ دیوروں اور جیٹھوں کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم چتروں کو ہوا دے رہے ہیں، ہم اپنے گھر میں بدکاری کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ، اور گھر میں بدکاری اور زناکاری کو فروغ دیں۔
میرے پیارے ساتھیوں، نبی نے فرمایا دیور اپنی بھابھی کے لیے موت ہے، جیجا اپنی سالی کے لیے موت ہے۔ محرم اور غیر محرم کا فرق بھی ہمارے گھر میں ہونا چاہیے۔ اگر یہ فرق نہیں ہے تو اس بے حیائی کو اپنے گھر سے نکال دو۔ اب ایک آخری چیز ہم بیان کر کے پھر کچھ سوالات ہمارے سامنے آئے، ان سوالوں کا جواب دے کے ہم بات ختم کریں۔ گھر کو اگر آپ ایک دیندار گھر بنانا چاہتے ہیں تو ایک بہت ضروری چیز یہ بھی ہے کہ آپ اپنے دسترخوان پہ کس کو دعوت دیں۔ شرابیوں کو تو اپنے گھر میں نہیں بلا رہے ہیں، زانیوں کو تو اپنے گھر میں نہیں بلا رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے لا یاکل طعامک الا تقی، تمہارے دسترخوان پہ متقی لوگوں کو کھانا کھانا چاہیے۔ دعوت تو متقی نیک لوگوں کو، تو بے نمازیوں کو، حرام خوروں کو، رشوت خوروں کو، سود خوروں کو، شرابیوں کو، زانیوں کو مت دعوت دو۔ اپنے دسترخوان پہ نیک اور دیندار لوگوں کو دعوت دو۔ اپنے گھروں میں دیندار لوگوں کو انٹری دو۔ یاد کرو حضرت نوح علیہ السلام کی دعا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اے اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور میرے گھر میں جو ایمان والا آئے تو اس کو بھی بخش دے، اور تمام مومن مردوں کو بخش دے، تمام مومن عورتوں کو بخش دے۔ پتہ یہ چلا کہ اپنے گھر میں نیک اور ایمان والے کو، متقی کو ہم اپنے گھر میں دعوت دیں، شریعت اس کی مطابق۔ اور آخری چیز یہ ہے میرے ساتھ، یہ جتنی چیزیں میں نے بیان ان کا تعلق ہماری کوشش سے، ہمارے سنگرش سے، ہمارے اسٹرگل سے، لیکن ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں۔ ہدایت کا ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا بھی کرتے رہو کہ اللہ میرے گھر کو نیک بنا دے۔ اور دو دعائیں میں سکھا رہا ہوں، ان دونوں دعاؤں کو نوٹ کرو۔ پہلی دعا آپ کو ملے گی 19ویں پارے میں، سورہ فرقان کے آخری رکوع میں۔ بڑی پیاری دعا ہے، اللہ کے نیک بندے دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ بڑی پیاری دعا ہے، اس دعا کو پڑھا کرو میرے ساتھ۔ اور دوسری دعا قرآن کے 26ویں پارے میں شروع میں ہے، سورہ احقاف میں، جب انسان 40 سال کا ہو جائے تو یہ دعا پڑھے۔ 40 سال کا جب انسان ہو جاتا ہے تو میچیور ہو جاتا ہے، اور جو 40 سال میں بھی نہ سدھرے وہ قبر میں جانے تک بھی نہیں سدھرے گا۔ یہ بات بری عادتیں جو چھوٹنے والی ہوتی ہیں 40 سال تک چھوٹ جاتی ہیں، اور جو بری عادتیں 40 سال تک نہ چھوٹے وہ 70 سال میں بھی نہیں چھوٹے۔ کچھ بوڑھوں کو دیکھو، 70 سال کے بوڑھے ہیں، چوراہوں پر بیٹھے ہیں اور ان کی آنکھیں جو ہیں ادھر ادھر گھوم رہی ہیں۔ وہ جوانی کی شرارتیں بڑھاپے میں، ہاتھوں میں جنبش نہیں، پیروں میں طاقت نہیں، مگر وہ شرارتیں بڑھاپے میں بھی زندہ رہتی ہیں بعض بوڑھوں کے اندر۔ تو 40 سال انسانی زندگی کا بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ اسی لیے اللہ نے 40 سال کا ہونے کے بعد یہ دعا سکھائی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی واصلح لی فی ذریتی۔ بڑی پیاری دعا ہے۔ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں، جو نعمتیں تو نے مجھ کو دی اور میرے ماں باپ کو دی، اور اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ایسا نیک عمل کروں جس سے تو خوش ہو جائے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اے اللہ میری اولاد کی تو اصلاح کر دے، میری اولاد کو نیک بنا دے، میری اولاد کو اچھا بنا دے۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے، یہ دونوں دعائیں پڑھا کرو میرے ساتھ، دعائیں پڑھا کرو، اللہ سے تعلق مضبوط رکھو، انشاءاللہ اللہ آپ کے گھر کی حفاظت کرے گا۔ یہ سوال ایک آیا تھا، ہمارے گاؤں کی جمعہ کی مسجد میں عورت کی جگہ ہے تو کیا عورت جمعہ کی نماز مردوں کے ساتھ پڑھ سکتی ہے؟ پڑھ سکتی ہے نہیں، پڑھنا چاہیے۔ آپ کے سماج میں جو اگیانتا ہے، جو جہالت ہے، جو مسلمان لڑکیاں آج غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ
ہماری قوم کی لڑکیوں اور عورتوں کو دین کی تعلیم نہیں ہے، یہ وجہ ہے۔ اور جمعہ کی نماز میں اگر پردے کا ارینجمنٹ ہے تو آپ عورتوں کے لیے بالکل انتظام کیجئے۔ میں جھارکھنڈ میں بعض علاقوں میں گیا اور باقاعدہ میں نے وہاں جمعہ کے خطبے میں تقریر میں کہا کہ آپ اپنی عورتوں کا انتظام کیجئے، اور الحمدللہ میرے کہنے کا ان لوگوں نے ان کے اوپر اثر بھی ہوا اور وہاں عورتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہاں، عورتیں جمعہ میں آئیں گی، پردے کے ساتھ آئیں گی، پردے کا لحاظ رکھیں گی، عورتوں کی انٹری الگ ہو، ان کا دروازہ الگ ہو، پردے کا پورا انتظام ہو، مردوں کی نظر عورتوں پر نہ پڑتی ہو۔ اگر یہ ساری کنڈیشن ہے تو عورتوں کا انتظام بالکل رکھنا چاہیے، رکھ سکتے نہیں، رکھنا چاہیے۔ مذہب اسلام میں بچہ بند کرنا جائز نہیں ہے، لیکن زیادہ بچے ہونے پر ہم تعلیم نہیں دے پا رہے ہیں، ان حالات میں ہم کیا کریں؟ دیکھیے یہ بہت اہم سوال ہے آج کے دور میں، جس کو ہم